اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 45 آیتوں کی تفسیر کو مکمل کر لیا، اور آج مزید 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ اور اگر انہیں آپ کے رب کا معمولی سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگ جائیں گے، ہائے ہماری واہی تباہی، ہم یقیناً ظالم تھے۔ اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر بات کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے واعظ و نصیحت سے بیدار نہیں ہوتے تو وہ عذاب کے کوڑے سے ضرور بیدار ہوں گے۔ جب معمولی عذاب کی آمد سے ان کے تمام دعووں کا غرور درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے اور ان کا وجدان بیدار ہو جاتا ہے۔ لئن مستہم نفحہ۔ نمبر 2، ظالم افراد ایک دن ضرور اپنے ظلم و ستم کا اعتراف کریں گے۔ لَيَقُولُنَّ۔ نمبر 3، وہ لوگ جنہیں مختلف انبیاء نے ہوشیار کیا اور ڈرایا وہ ظالم تھے۔ لَا يَسْمَعُ الصُّمُّ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ سورہ انبیاء کی 47ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے روز عدل و انصاف کا میزان قائم کریں گے، کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوا تو ہم اس کے لیے حاضر کر دیں گے، حساب لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بات کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نیک و صالح لوگوں کو بشارت دی گئی ہے اور مخالفین کو ڈرایا اور تنبیہ کیا گیا ہے کہ تمام اعمال کی جزا و سزا ضرور ملے گی، جیسا کہ فیض کاشانی نے کہا ہے، ہوشدار کے ہر ذر حساب است در اینجا، دیوان حساب است و کتاب است در اینجا۔ خواب غفلت سے جاگیے کہ یہاں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے، یہاں حساب و کتاب کے دفتر کھلے ہیں۔ خردل ایک پودا ہے کہ جس کے دانے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کی مثال دی گئی ہے، یعنی رائی کے دانے۔ میزان وہ چیز ہے جس سے اشیاء کا وزن کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے اور خداوند متعال نے اس کی بار بار تاکید کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کے تولنے کے پیمانے مختلف ہیں۔ مثلاً ہوا کے درجات کا پتہ لگانے کا پیمانہ اور ہوتا ہے، کوئی چیز اگر لمبائی میں زیادہ ہے تو اس کو میٹر سے ماپا جاتا ہے، اشیاء کے وزن کے لیے کلو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ امر واضح ہے کہ انسان اور اس کے اعمال کے تولنے کا بھی ایک پیمانہ ہے۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ انسان کامل ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ انبیاء و ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے اوصیاء میزان عدالت ہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں، السلام علی میزان الاعمال۔ سوال، اگر واقعاً اللہ تعالیٰ کا حساب اس قدر دقیق ہے تو پھر جو بات اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کی ہے پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب، حساب و کتاب ایک اصول ہے اور لطف و بخشش ایک دوسرا اصول ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے مقام پر صحیح ہے، وہ ایک دوسرے سے مخالفت نہیں رکھتے۔ سوال، بعض آیات کا پیغام ہے کہ خداوند متعال ایک گروہ کا حساب نہیں لے گا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ کہف آیت نمبر 105۔ کیا یہ میزان خاص لوگوں کے لیے قائم کیا جائے گا؟ جواب،
نہیں، میزان سب کے لیے برپا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ میزان میں اعمال کا محاسبہ ہوگا، لیکن جب کوئی چیز سرے سے وجود ہی نہ رکھتی ہو اس کا کیا حساب ہوگا؟ جب ایک آدمی کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے تو اس کا کیا حساب ہوگا؟ اس کے لیے میزان بے معنی سی بات ہے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ہر چیز، ہر شخص اور ہر عمل جو میزان کی قابلیت رکھتا ہے تو اس کے لیے میزان ہوگا، الموازین۔ نمبر 2، خداوند متعال کا حساب بہت دقیق ہے، مثقال حبۃ من خردل۔ نمبر 3، ہمارے اعمال اس دنیا میں مٹتے نہیں ہیں، وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اتینا بہا۔ نمبر 4، خداوند متعال عالم بھی ہے، اتینا بہا، عادل بھی ہے، القسط، اور حساب لینے والا بھی ہے، حاسبین۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ اور اس طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور نور اور متقین کے لیے نصیحت عطا کی، جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں اور قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ ناظرین، ان 2 آیتوں کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصد ایک ہے، اسی طرح تمام آسمانی کتابوں کی صفات بھی ایک ہیں۔ اس آیت میں تورات کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، دوسری آیات میں قرآن مجید کی بھی یہی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے نمبر 1، فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں پر فرقان نازل کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرقان وہ چیز ہے جس کے توسط سے حق کو باطل سے ممتاز کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ضیاء، نور، وانزلنا الیکم نورا مبینا، آپ کی طرف نور مبین نازل کیا گیا۔ نمبر 3، ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، یہ لازم نہیں ہے کہ ہر پیغمبر کتاب رکھتا ہو۔ جناب موسیٰ و ہارون دونوں کے پاس ایک کتاب تھی اور وہ تورات تھی، آتینا موسیٰ و ہارون۔ نمبر 2، ان کو ایک حرکت اور سفر میں کامیاب ہونے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، راستے کا تعین، الفرقان، جب نور دیکھے تو اس کی طرف چل پڑے، ضیاء، ہدف پر نگاہوں کا جمائے رکھنا تاکہ اصلی راستے سے انسان ڈگمگا نہ جائے، ذکراً، تقوی کی علامت خدا ترسی اور قیامت کا خوف ہے، للمتقین الذین یخشون ربهم من الساعة مشفقون، انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے بہرامند ہونے اور اسے پانے کے لیے تقوی کا لباس ضروری ہے، ذکراً للمتقین۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہو، اور اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے سماج کو قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔